الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ابھی کچھ دن رمضان میں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے. 17 شعبان آج گزر گئی اور 18 شعبان شروع ہو گئی اور تقریباً شعبان 29 کا ہونے کی پوری امید ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 18 فروری کو اس سال 18 فروری کو تراویح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 19 فروری کو پہلا روزہ ہونے کی پاکستان کے حساب سے امید ہے. دیگر ممالک کے اندر 18 فروری کو امید ہے کہ روزہ ہوگا. رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس کے اندر مومن کا جذبہ بڑا ہوتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان آنے کے ساتھ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں اور ان کو کوفت ہونے لگتی ہے، الجھن ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا آ رہا ہے. دوبارہ وہی اور سارے معاملات پیک ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے بہانے. آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو سیکولر مسلم سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نہ سیکولر ہیں نہ کچھ اور ہیں، مگر ان کو رمضان کے آنے سے کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے پریشانی ہے مگر ان کو دل سے خوشی نہیں ہوتی. یہ الارمنگ ہے کہ گناہوں کا مزاج اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ مزاج میں بدبو اتنی ہو چکی ہے کہ خوشبو سے الجھن ہو رہی ہے. ایک شخص تھا، وہ خوشبو کی دکان میں گیا تو داخل ہوتے ہی چکر آیا اور بے ہوش ہو گیا. تو لوگوں نے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی تو اس کے ساتھ کا بھنگی گٹر صاف کرنے والا وہ جلدی سے آیا اور بدبودار کپڑا اس کو سنگھایا تو فوراً ہوش آ گئی. گناہ کر کر کے کلا بل ران علی قلوبہم، یہ آیت کفار کے لیے ہے، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب کے تحت میں ذکر کر رہا ہوں کہ گناہ کر کے انسان کا مزاج اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ اس کو نیکی سے الجھن ہونے لگتی ہے، نمازوں سے الجھن ہونے لگتی ہے، تلاوت کلام پاک سے الجھن ہونے لگتی ہے، اذان کی آواز بری لگنے لگتی ہے. مولوی کا اللہ اللہ کرنا اس کو برا لگتا ہے. کہتے ہیں اللہ برا نہیں لگتا، یہ مولوی جو ہر بات میں شریعت گسیڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ برا لگتا ہے. اصل میں آپ کو شریعت بری لگ رہی ہوتی ہے. اب وہ شریعت کسی کے منہ سے بھی وہ آپ کو بری لگے گی، صرف مولوی کے منہ سے بری نہیں لگے گی. چنانچہ کوئی بھی کہ شریعت کی بات کرے گا تو کہے گا ہاں تم مولویوں کی طرفداری کر رہے ہو. یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اور آئے روز یہ ہماری پریشانی ہے، آئے روز یہ ہماری بہت بڑی تکلیف ہے. ہمارا معاشرتی کھچاؤ، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جوان آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. ورنہ ایسا مزاج بن چکا ہے کہ والدین خود کہتے ہیں. ہماری مسجد کے پاس ایک بچہ تھا عبد الفتاح، اتنا شریف بچہ،
اور اتنا کوئی اچھا اس کا پروسپیکٹو تھا دین کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی. وہ آتا بڑا مسجد، جیسے حسن بیٹا یہ اس کی عمر تھی، حسن جیسے یہ حسن ہے ایسی اتنی اس کی عمر تھی، اور وہ بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 وقت فجر میں پہنچتا. اور مجھ سے اس نے چند ایک سوال کیے اور بہت اچھے سوالات کیے. میں نے اس کو سمجھایا، اس کی دین میں دلچسپی دیکھی، بڑا اس کو کچھ کتابیں دی، اس نے بتائی کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. کچھ دن گزرے ہیں تو اس بچے نے مسجد آنا بالکل بند کر دی اور ابھی تک نہیں آتا. اس بات کو کئی سال گزر چکا، ابھی تو کافی بڑا ہو گیا، مجھے بھی نکل آئی. تو میں آیا تو میں نے بائک روکی، میں نے کہا بیٹا مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہتے وہ ماما کہتی ہے کہ مسجد میں نہیں جایا کرتے، وہاں بیڈ پیپل ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. تو آج اگر کوئی بچہ مسجد میں آتا ہے، اگر آج کوئی دینی مجلس میں بیٹھ رہا ہے تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ورنہ دین سے الجھن ہونے لگتی ہے اور نسلیں بھی دین سے الجھ جاتی ہیں، اولادیں بھی دین سے الجھ جاتی ہیں. اللہ نے کہا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا. یعنی اگر تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا ٹاسک ہے حالت ایمان میں مرنا. انسان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے اور نفس لوامہ ہوتا ہے. جو نفس لوامہ ہوتا ہے وہ مسلمان کا نفس ہوتا ہے کہ جس کو گناہ کرنے سے دکھ ہوتا ہے، میں نے غلط کیا. اس کو گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. منہ سے کبھی کوئی گانا نکل گیا تو استغفر اللہ استغفر. منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، آنکھوں نے بد نظری کر لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، فلم دیکھ لی تو استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، غلط کیا، وقت ضائع کیا. یہ مسلمان ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے. مگر جب یہ عمل کثرت سے ہوتا ہے تو کثرت سے جب ہوتا ہے تو اس عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے. آپ نماز آج پڑھیں پابندی کے ساتھ تو آپ کا جی چاہے گا آپ نوافل بھی پڑھیں، آپ کا جی چاہے گا آپ تہجد بھی پڑھیں. ایک عورت آج پردہ کرتی ہے تو اس کا جی چاہے گا میں قرآن بھی سیکھوں، اس کا جی چاہے گا میں حدیث بھی سیکھوں، کیونکہ اس نے پردہ کرنا شروع کیا. ایک عورت حدیث سیکھ رہی ہے تو اس کا جی چاہے گا کہ میں دینداروں کی بات سنوں، اس لیے کہ اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. جب اس میں قوت پیدا ہوتی ہے تو وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. انسان جس چیز کو استعمال کرتا ہے اس استعمال سے اس میں قوت بڑھتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا سا سمجھیں. ایک بچہ ایک دن کرکٹ کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، تو جب فٹ بال کو لات مارتا ہے تو فٹ بال گھوم کے ادھر جاتی ہے، دھڑام سے نیچے گرتا ہے. دوسرے دن بھی کھیلتا ہے، تیسرے دن بھی کھیلتا ہے، چوتھے دن بھی کھیلتا ہے، اور پھر 1 سال کے بعد جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو کیا وہ ایسی دھڑام سے گر رہا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ ایسی دھڑام سے گر. ہم سب لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں. شروع میں یوں کرنا ہوتا ہے، ایک انگلی سے یوں کرنا ہوتا ہے، اور 1 سال کے بعد بھی ایک انگلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نا؟ 1 سال کے بعد اس میں ماہر ہو چکے ہوتے ہیں. آپ جس قوت کو استعمال کریں گے اس قوت میں اضافہ ہوتا ہے. گناہ کی قوت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اللہ نے گناہ کی قوت بھی آپ کو دی ہے، ہم کو دی ہے، اور نیکی کی قوت بھی ہم کو دی ہے. اب ہم اپنی نیکی کی قوت کو استعمال کریں گے تو نیکی کی طاقت بڑھے گی. جب گناہ کی قوت کو استعمال کریں گے تو گناہ کی قوت بڑھے گی. حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے خواب دیکھا اور میں بہت شدید پریشان ہوں. تو کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے کہ ایک میدان ہے اور میں اس میدان میں، ایک جنگل ہے، میں اس جنگل میں آیا ہوں، تو اس جنگل میں میرے پیچھے شیر لگ گیا ہے، اور وہ اتنا بڑا شیر ہے کہ اس کی طاقت مجھ سے زیادہ بڑی ہے، اس کا جسم مجھ سے زیادہ بڑا ہے، قد قامت مجھ سے زیادہ بڑی. وہ میرے پیچھے بھاگا بھاگا بھاگا
تو مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، لیکن دیکھا کہ ایک بزرگ بابا جی مجھے وہاں نظر آئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، مجھے آپ اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ تو کہنے لگا نہیں بیٹا میں بہت کمزور ہوں۔ کہا کوئی طریقہ آتا ہوگا، بچ میں خود جاؤں گا۔ کہ جو بھی طریقے وہ بہت کمزور ہیں اور میں تمہیں بتاؤں گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، لہٰذا کہنے میں بھاگنے لگا۔ تو آگے لمبا خواب سنایا اس نے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو شیر تھا نا وہ تمہاری بدعمالی تھی، وہ جو بوڑھا تھا وہ تمہارے نیک اعمال تھے۔ تمہاری بدعمالی اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ تم سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے، چنانچہ وہ تم سے گناہ کراتی ہے، بار بار کراتی ہے۔ دو دوست تھے، وہ جنگل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے، اس جھاڑی میں کمبل پڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے یار یہ کمبل ہے بڑا اچھا، تو رات کے وقت استعمال کر لیں گے۔ تو دوست جاتا ہے، وہ کمبل لے کے آنے لگتا ہے، تو وہ وہاں پہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے کہ بھائی کیا ہو گیا، تم واپس کیوں نہیں آئے، کمبل لے کے کیوں نہیں آئے، کمبل کو پکڑا نہیں ہے؟ تو کمبل کو جب میں نے پکڑا تو اس کے بعد کمبل نے مجھے پکڑ لیا، اب مجھے کمبل نہیں چھوڑ رہا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ کیا وہ ریچھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو انسان گناہ کی طرف لپک کے جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے بڑا مزے کا ہے، بڑا مزہ آئے گا، بڑے چین کی نیند آئے گی۔ پھر جب وہ گناہ کو پکڑتا ہے تو پھر گناہ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ گناہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ گناہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ جما لیتا ہے۔ یہ دو دوستوں میں ایک جگہ مشہور تھی کہ یہ جو جگہ ہے نا اس جگہ پر جنات ہوتے ہیں۔ تو ایک نیا لڑکا وہاں پہ آیا، کہنے لگا بھائی کوئی جن من نہیں ہوتا، یہ ایسے تم لوگوں کو نہیں، وہاں بندہ کیا تھا تو جن نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے چھوڑا نہیں۔ کہنے لگا بھائی جیسی مارتے ہو، چلو جی شرط لگاتے ہیں۔ شرط لگانا چاہیے نہیں ہے لیکن لگائی، شرط لگاتے ہیں۔ کیا اس کمرے کے اندر سے میں باہر سے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز میں رات میں جاؤں گا، اس کمرے سے یہ چیز اٹھا کے لاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ رات میں گیا اور کمرے کے اندر گیا، وہ چیز اٹھائی، باہر نکلا تو کنڈی بند کرنے لگا تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، کیوں کیا؟ اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا، چھوڑو میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، زور لگایا ہاتھ میں، اس کو سمجھ میں آ گیا، وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا کہ جن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑے گا نہیں۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ہلا ہی نہیں پا رہا ہوں میں اس کو۔ صبح اٹھا تو ہوش آئی، دوست ساتھ تھے، کبھی بہت خطرناک کمرہ ہے، بہت خطرناک کمرہ ہے۔ کیا ہوا؟ تو میں نے سامان اٹھایا، نکلنے لگا، کنڈی لگائی تو جن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی لیکن میں نہیں چھڑا سکا، اور مجھے پھر سمجھ نہیں ہے، میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوں۔ کہ تیرا عقیدہ بن گیا نا کہ اس کمرے میں جن ہے؟ کہا کہ ہمارا عقیدہ پکا ہو گیا کمرے میں جن نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کنڈی لگانے لگے تھے تو آپ کی آستین کنڈی میں پھنس گئی تھی، تو تم یوں گرے ہوئے تھے کنڈی سے۔ تو خیر، تو جب انسان ابتداءً گناہ کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ گناہ اس کو پکڑ لیتا ہے، جب گناہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس سے بڑا ہونے لگتا ہے۔ اسی کو کہا کلا بل ران علی قلوب، تو دلوں پہ اگر زنگ لگا ہے گناہ کا تو ابھی سے چھوڑنا شروع کریں۔ 12-13 دن باقی ہیں رمضان آنے میں، اگر اچھا رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو رمضان کا شوق پیدا کریں، رمضان کا ذوق اپنے اندر بیدار کرنا ضروری ہے۔ اگر رمضان کا ذوق اپنے اندر نہیں ہوگا تو رمضان کا مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن جی پارک میں کس کو زیادہ مزہ آتا ہے؟ بچوں کو مزہ آتا ہے، بڑوں کو مزہ آتا ہے؟ جی بچوں کو مزہ آتا ہے، بڑوں کو کیا کوئی مزہ تو نہیں آتا نا، کوئی خاص۔ بڑے تو بس وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، انجوائے۔ واٹر پارک ہے، بڑوں کو مزہ آتا ہے، بچوں کو آتا ہے، بچوں کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ آپ واٹر پارک جا رہے ہیں
اور 10 کلومیٹر واٹر پارک رہ گیا ہے، تو بچے کیا کریں گے؟ شور مچائیں گے، پارک آنے والا ہے، پارک آنے والا، شور مچائیں گے، ہے نا؟ اور جو بڑا کہتا ہے چپ ہو جاؤ یار، کیا ہو گیا، پارک کیا ہے، کوئی جنت تو نہیں ہے نا؟ بچے اس کو پہلے سے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر ان کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ رمضان آنے والا ہے تو ہمیں بھی رمضان کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اگر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہیں کیا تو رمضان میں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ملے گی، بلکہ رمضان میں پریشانی ہوگی، یار کیا ہے یار، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خود مسجدوں میں بیٹھنے والے پریشان ہو گئی، رمضان ہے یار، ایسا ہے ویسا ہے۔ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو پتہ ہوتا نا کہ رمضان میں کیا ملتا ہے تو وہ دعا کر تمنا کرتی کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا، کہ رمضان کے اندر اتنے بڑے اعمال کا ذخیرہ بن جاتا ہے کہ وہ پورا بحری جہاز بن جاتا ہے، اور کئی کئی بحری بیڑے بن جاتے ہیں اعمال کے، کہ عمل کئی گنا فرض 70 گنا کم از کم بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ آج ایک نفل پڑھیں اور پھر اس نفل کو ملٹیپل ٹائم کریں، 24 گھنٹے اسی نفل کو ادا کرتے رہیں، پھر 24 گھنٹے، پھر 24 گھنٹے، یوں آپ کو زندگی قیامت تک مل جائے، اور قیامت تک آپ وہ نفل پڑھتے رہیں، یہ 2 فرض کے برابر نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور یہاں پر ایک نفل کو اللہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ روزے دار کی اللہ تکریم کرتے ہیں، روزے دار اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جب روزے دار اللہ کا مہمان بن گیا تو بس پھر کیا ہے جی۔ اور ہمارے ہاں تو مہمان آتے ہیں نا جی، السلام علیکم، چائے پلائیے، اللہ حافظ، ٹھیک، یہ ہوتا ہے نا۔ عربوں کے ہاں مہمان ایسے نہیں ہوتا تھا، عربوں کے اندر جی کون ہے، جی مہمان، اب آپ کے لیے 3 دن رکنا ضروری ہے، 3 دن رکتے، 3 دن کے اندر ان کا جو کھلانا پلانا ہے، اس کے بعد وہ جب جاتے تو جاتے وقت ان کو کچھ ہدیہ دیتے تھے۔ اللہ رب العزت بڑے ہیں، اپنے مہمانوں کو کچھ ہدیہ بھی دیتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ رمضان میں انسان کی روحانیت بیدار ہوتی ہے، مگر اس کے سامنے جو پرت ہے اس کو آپ پہلے اتاریں، اس پرت کو، اس چادر کو پہلے اتاریں کہ یہ چادر رمضان کے آگے میرے لیے آڑ بنی ہوئی ہے، میرے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے، مجھے اعمال کے اندر ذوق حاصل نہیں ہو رہا۔ تو ذوق حاصل نہ ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، ایک وجہ ہوتی ہے غفلت، اور دوسری وجہ ہوتی ہے گناہ۔ اعمال میں ذوق نہیں مل رہا، رمضان کا شوق نہیں ہو رہا، اعمال کرنے کا شوق حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کے سامنے یہ 2 چیزیں سب سے بڑی ہیں کہ اپنی غفلت ختم کریں، اور غفلت یہ ختم ہوگی ذکر الہی سے، اور نمبر 2 گناہ ہے، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ سارے گناہ ایک دن، تھوڑے تھوڑے کر کے چھوڑیں، اللہ سے مانگیں جی، کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہے، اس کا اپنا علاج کروائیں، کہ جب وہ گناہ کا آپ علاج کریں گے تو تب اس میں بہتری آئے گی، اس کے علاج کے بغیر خود بخود بہتری نہیں آئے گی۔ کسی صاحب نے، وہ نوجوان مجھ سے فلاں گناہ ہو جاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کچھ کھاتے ہو، صبح سے لے کے شام تک کھانے کی روٹین بتاؤ۔ تو کہنے لگے کہ آپ بس مجھے اس گناہ کا علاج بتائیں۔ میں نے کہا بابا میں آپ کو وائس میسج کر دیتا، میں نے آپ کو کہا کال کرو، فون کرو، تو میں آپ کو کچھ چیز بتانے کے لیے کیا جی۔ تو کہنے لگے جو صبح اٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں، پھر یہ پھر یہ پھر یہ، پھر اس کے بعد دن میں کھانا کھاتا ہوں، پھر اس کے بعد چلتا ہے تو رات میں کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ہفتے میں ایک بار آؤٹنگ کرتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، فلانا ڈھماکا، یہ وہ ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا بہت اچھی بات ہے، جیسے عام روٹین ہوتی ہے کھاتے پیتے گھرانوں کی، وہ ایک روٹین بتائی۔ میں نے کہا آپ کا یہ گناہ بالکل چھوٹ جائے گا، صرف آپ کو 2 ہفتے میری بات ماننی ہے۔ کیا؟ جی آپ کو پورے دن میں 1 بار کھانا کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھاؤ، 1 بار کھانا کھاؤ، 2 بار کھانا نہیں کھاؤ گے، کتنی بھی بھوک لگ جائے،
ایک بار کھانا کھاؤ. تو 2 دن بعد اماں کا فون آ گیا, آپ نے بچے کو کھانا کھانے سے روکا. میں نے کہا شکر خدا آپ کو بچہ بات مان رہا ہے. کون بات مانتے ہیں بچے؟ نہیں مانتے. کہتا چھوڑو مولوی صاحب کو. میں نے کہا اس کی کچھ وجوہات ہیں, ظاہری بات ہے وہ آپ کو بھی نہیں بتا سکتے اور نہ آپ کے سامنے ڈسکس ہو سکتی ہیں. آپ مجھ پہ آپ میرے بچے کو خراب کر رہے ہیں. میں نے کہا 1-2 ہفتے مجھے بھی خراب کر لینے دو. آپ نے بہت زیادہ خراب کر لیا, اب 2-4 ہفتے مجھے خراب کرنے دو, میں خراب کر لوں اس کو. ماشاءاللہ 4 دن 5 دن میں کہنے لگے جی روزانہ گناہ ہو رہا تھا. الحمدللہ 5 دن ہو گئے, دل ہی نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ 2 وقت کھانا شروع کرو اور آہستہ آہستہ معاملہ سیٹ کی طرف آنا شروع. تو گناہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے. گناہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح نہیں ہو سکتا. مجھ سے علاج نہ ہوتا میں کسی اور کے پاس بھیجتا, جی فلاں بزرگ سے بات کیجیے, ان کی مجلس میں جائیے, ان کی نشست میں جائیے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو بھئی ایک سیدھی سی بات ہے کہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت گندا ہوں. گناہ کا مطلب ہی نہیں میں بہت گھٹیا ہوں. اپنے آپ کو 2-4 دن کوش کر, جی کیا ہے جی نماز نہیں ہو رہی, فجر نہیں ہو رہی, اور کیا ہوتا ہے شیطان بہت چلاک ہے. پہلے فجر کی نماز قضا کروائے گا, ٹھیک ہے, پھر آپ جب صبح اٹھیں گے اوہ فجر ہے, تو کتنا گھٹیا ہے, شرم ہی نہیں آتی. کل بھی تیری فجر چھوٹ گئی, آج بھی تیری فجر چھوٹ گئی, کیا ہے تمہیں؟ اور اس کے بعد اگلے دن پھر وہی غفلت کروائے گا. یعنی وہ نفس آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. نماز چھوڑی ہے, اب اس کے اوپر 2-4 منٹ ندامت کروانے کے بعد دوبارہ وہی کام کروائے گا. یہ نہیں کہ اس کی تدبیر کرے, اس کا علاج کرے کہ مجھے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. تو رمضان آنے والا ہے, پہلے اپنے اندر سے یہ 2 چیزیں نکالنی. نکلتی نہیں پوری طریقے سے. ہم کوئی پیغمبر اور فرشتے تو ہیں, ان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. انہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ گناہ ہم سے بڑا ہو جائے. صاحب نے کہا جی فجر نہیں ہوتی. میں نے کہا رات کب سوتے ہیں؟ کہ جی 1 بج جاتا ہے. میں نے کہا بھی آپ کو عشاء پڑھنے کے بعد سونا ہے؟ نہیں عشاء کے بعد. چلو ٹھیک ہے 10 بجے سونا ہے. ٹھیک ہے جی 11 بجے سونا ہے. نہیں کم از کم 12. تو میں نے کہا پھر جاؤ, پھر اپنا کام کرو, آپ تو فجر نہیں پڑھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. میں آپ کو کوئی الارم لگاؤ, فلاں دوست کو کہو جگانے کے لیے, وہ آپ کہہ دو گے لیکن جاگو گے تو نہیں. جب آپ 2 بجے سوئیں گے تو پھر تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو. صرف 1 ہفتہ 2 ہفتہ آپ رات 9 بجے سو, آپ کی خود ہی عادت بن جائے گی فجر میں اٹھنے کی. پھر آپ 2 بجے سو گے تب بھی 4 بجے آنکھ کھلے گی, 5 بجے آنکھ کھلے گی. اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا, انسان کا مزاج ایسا بنایا, روٹین ایسی بنائی, اس کی خود آنکھ کھلتی ہے, وہ خود عادی ہو جاتا ہے. مزاج انسان کا ایسا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ میں قوت آنے لگتی ہے, نیکی کرتا ہے تو نیکی میں قوت آنے لگتی ہے. تو یہ لوگ پوری رات کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نیکی میں قوت آ چکی ہے. آپ جم جاتے ہیں, وہاں پہ ڈمبل اٹھاتے ہیں, پہلے 1 کلو کا اٹھاتے ہیں, پھر 2 کلو کا اٹھاتے ہیں, پھر 4 کلو کا, پھر 10 کلو کا بھی اٹھا لیتے ہیں. کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ قوت آئی, وہ قوت کو آپ نے استعمال کیا. ایسے نیکی کی قوت کو استعمال کریں. جب آپ نیکی کی قوت کو استعمال کرتے ہیں تو نیکی میں طاقت آتی ہے. جب نیکی میں طاقت آتی ہے تو گناہ میں کمزوری آتی ہے. تو یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے تیار کرنے کا. اپنی شاپنگ پہلے کر لیں کہ رمضان میں کم سے کم بازار جانا پڑے. عید کے کپڑے خریدنے رمضان سے پہلے تیار کر لیں. ضروری گروسری کرنی ہے رمضان سے پہلے. ہمارے کئی ساتھی ایسے 2 مہینوں کی گروسری پہلے کر لیتے ہیں, لیکن وہ ایک اندر معذرت کے ساتھ کیڑا ہوتا ہے نا, مارکیٹ جانا ہی جانا ہے, تو اس کا تھوڑا سا سر کچلیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جائیں گے, دیکھیں گے آخری عشرے میں چلے جائیں گے, آخری ہفتے میں اس کو بہلا کے پھسلا کے عید کے بعد چلے جائیں گے. تو عید کے بعد کیا مزہ ہو, اتنا رش ہوگا. چھوڑو بھائی, جب آپ 10-20 دن تقویٰ سے گزار لیں گے تو اس مزے کو مارنا آسان ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تو اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ضروری ہے. اگر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہیں کریں گے تو بھول جائیں کہ رمضان اچھا گزرے گا. ایک صاحب نے میسج, میں رمضان میں 6 قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, کیسے ختم کروں؟ اب میں آپ کو وائس میسج میں کیسے سمجھاؤں, فون پہ کیسے سمجھاؤں؟ 10-12 دن آپ اپنی پریکٹس کریں. اگر آپ روزانہ 1 پاؤ پڑھتے ہیں تو آپ کو آدھا پاؤ پڑھنا, آدھا پارا پڑھنا بڑا مشکل لگے گا. اگر آپ روزانہ 2 پارے پڑھتے ہیں تو 2.5 پارا کرنا تو مشکل نہیں لگے گا. ایسے ہی ایک نفسیاتی انسان کا مزاج ہے
ایک نفسیاتی مزاج. میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی روزے رکھ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دوائی شروع کروائی مجھے. میں روزے رکھ رہا تھا تو میں نے گھر والوں سے کہا، میں نے اس کو ہوتا نا چیٹ جی پی ٹی سے چیک کیا کہ اس دوائی کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ اس دوائی کے سائیڈ افیکٹ چکر آتے ہیں اور گردے میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے یہاں تکلیف شروع ہو گئی تھوڑے 2-4 دنوں کے بعد. ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب عمرے پہ. یار اب کیا کریں، اب چھوڑیں الٹرنیٹ استعمال کریں. بھائی ڈاکٹر کے کہے بغیر تو نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آئے، ان کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب اس دوائی سے جو ہے وہ یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو گردے کے پیشنٹ کو دی جاتی ہے. میں نے کہا چیٹ جی بی ٹی یہ کہ تمہیں 1000 دفعہ کہ چیٹ جی بی ٹی سے مت پوچھو. جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو گردے کے مریضوں کو دی جاتی ہے، گردے میں ریلیف کے لیے میری درد خود بہت ٹھیک ہو گئی. بالکل ٹھیک ہو گئی. مجھے تو گردے میں درد نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صحت دی ہوئی. انسان اپنے دماغ میں جو بات بنا لیتا ہے نا، بٹھا لیتا ہے، پھر وہ وہی نکلتی ہے. سمجھ رہے؟ جو بات آپ بناتے ہو. ہمارے مدرسے میں تراویح ہو رہی ہوتی تو ایک دن بڑا مزیدار قصہ ہوا. ایک صاحب تراویح پڑھتے کرتے چھکا. یہ کیوں؟ وہ میں تراویح کے دوران کرکٹ کھیل رہا تھا تو وہ اچانک سے میں نے چھکا مار دیا تو میرے منہ سے بھی نکل گیا. تو کیا ہے، انسان جو چیز سوچتا ہے اس کے مطابق آپ پہلے سوچتے ہیں، بچے کے دماغ میں بٹھاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر، پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. آپ بچے کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ تم نے یہ، آپ اپنے دماغ میں ڈالیے کہ میں نے اس دفعہ بہترین رمضان گزارنا ہے، میں نے اس مرتبہ اتنے پارے تلاوت کرنے ہیں. اپنے بچوں کے جو کھانے کا ٹیبل ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں. کھانے کے ٹیبل پہ ڈسکس کریں کہ رمضان اس دفعہ آپ نے کیسے گزارنا ہے. بچے ابا سے پوچھیں، بچے اماں سے پوچھیں، اماں بچوں سے پوچھیں، ہاں بیٹا رمضان میں کیا سوچا، کیسی عبادت کرو گے، کتنی عبادت کرو گے. ہاں جی اتنی عبادت کرنی ہے، اتنا یہ عمل کرنا ہے، اتنا وہ عمل کرنا ہے. کھانے کے میز کے اوپر ڈسکس ہو. گاڑی میں جا رہے ہیں تو بچوں سے ڈسکس کریں، ہاں بیٹا رمضان کیسے، شوہر ہے اپنی بیوی سے کہ، بیوی اپنے شوہر سے کہ. گھر کے اندر ایک ماحول بنا ہے رمضان کا کہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر 3-4 مصلے بچھا کر ایک جگہ عبادت گاہ کے طور پہ مختص کرے کہ ہم نے یہاں پر اشراق پڑھنی ہے، ہم نے یہاں پر اوابین پڑھنی ہے، ہم نے یہاں پر تہجد پڑھنا ہے، ہم نے یہاں پر یہ اعمال کرنے ہیں، یہ اعمال کرنے ہیں. گھر کے اندر ماحول بنائے. عورتیں گھر میں ماحول بنا سکتی ہیں، مرد گھر میں ماحول نہیں بنا سکتا. میرے ایک جاننے والے ماشاءاللہ کہنے لگے جی رمضان آتے ہی ہمیں نا فلاں دین کا کام کرنا چاہیے. میں نے کہا بہت اچھا. ان کے بچے بچیاں جو ہے وہ مجھ سے رجوع میں تھے ماشاءاللہ. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے ہمارا گھر خراب کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی میرے بچوں نے گھر کے اندر جناب رمضان ہے تو جائے نمازیں بچھا دی اور جناب باقاعدہ مسجد بنا دی. اب میں نے کبھی رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیے تو بڑی بات تھی، اس دفعہ مجھے 3 قرآن پڑھوائے میری بچیوں نے. اور میں کہتا ہوں وہ تو پاگل ہو رہی ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے. ان کو کہتا ہوں بیمار ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے. اچھا میں سنا رہا تھا آپ کو، اسی دوران وہ جو میں نے دوائی کھائی اور یہاں پین شروع ہوئی. اب یہ ایام 20 کے روزے آئے. گھر والوں نے کہا بھی روزہ رکھو گے، پہلی پانی کی کمی ہے، یہاں بھی درد ہو رہی ہے، وہاں بھی درد ہو رہی ہے، کیا کرو؟ میں نے کہا وہ آئے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام بعد کما کتب علی. وہ لوگ نہیں مرے تھے نا تو ہم بھی نہیں مریں گے، وہ لوگ نہیں مرے ہم بھی نہیں مریں گے. اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے بھول گیا افطاری کرنی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ افطاری بھی کرنی ہے. تو گھر میں بھی افطاری کی جلدی سے تو سب پانی لے کے افطاری کی، پھر گھر آ کے چیزوں کو دگڑ مگڑ کیا. لیکن کیا ہے، آپ اپنا ذہن بنائیں، نیکی کا ذہن بنائیے، اعمال کا ذہن بنائیے. کئی ہمارے ماشاءاللہ تعلق والے ایسے رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے ہیں، 12 قرآن ختم کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مشکل، سارے کام بھی کرتے ہیں، سارے کام بھی. پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ بھی اتنا قرآن پڑھیں گے تو دیگر کام کیسے ہوں گے. سارے قرآن سارے کام بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک بچہ حافظ قرآن بنا ہے،
ماشاءاللہ انہوں نے مدرسے کے اندر سب کے سامنے، اور اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے، مدرسے کے اندر 7 گھنٹوں میں قرآن مجید پورا سنا ہے، بالکل صحیح سنا ہے، یعنی ایسے نہیں ایسا غلط نہیں، الف لام میم ذالک جیسے حدر میں پڑھا جاتا ہے اس طرح سنا ہے، تسلسل کے ساتھ، درمیان میں پانی بھی پیا، درمیان سب کچھ 7-8 گھنٹے میں قرآن، پورے 7 گھنٹے میں، تقریباً 7 گھنٹے کچھ منٹ میں، آئیے 7 گھنٹے کچھ منٹ میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ تو بھائی یہ چیز ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، اپنی سوچ بنائیں کہ مجھے رمضان اچھا گزارنا ہے، رمضان میں مجھے یہ اعمال کرنے ہیں۔ اگر ذہن نہیں بنے گا، اگر اپنے آپ کو ابھی سے تیار نہیں کریں گے تو آپ رمضان اچھا نہیں گزار سکتے۔ میں نے رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ورکشاپ بھی رکھی ہے، اتوار کے دن 9 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک، 1 گھنٹے کی ہوگی، تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے سوال جواب کے لیے رکھا کہ کوئی وقت بڑھ جاتا ہے تو چلو جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو، ورنہ 1-8 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ وہ ساری تدابیر، جو ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، نیند کی رکاوٹ ہے، دفتر جانا ہے اس کی رکاوٹ ہے، آنے جانے کے مسائل ہیں، اور جناب کوئی مزدور آدمی ہے، کوئی گھرداری کرنے والی خاتون ہے، افطار بنانا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں وہ میں نے جمع کی ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایک ورکشاپ رکھی ہے اتوار کے دن، آن لائن ہے، آپ سب روزہ شریک ہو سکتے ہیں، یہاں بھی آ سکتے ہیں، یہیں بیٹھ کے ہوگا۔ تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو رمضان سے پہلے تیار کریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو رمضان سے پہلے تیار کریں گے تو آپ یقین کریں رمضان آپ کو بہت اچھا گزرے گا، ورنہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو 3 دن میکسیمم 4 دن، وہ کوئی بہت بڑا عبد القادر جیلانی بن گیا تو 5 دن، اس کے بعد ساری انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، سارے اعمال کمزور ہونے لگتے ہیں، شہری میں غصہ آنے لگتا ہے، افطار میں غصہ آنے لگتا ہے، بچوں سے لڑنے لگتا ہے، اور موبائل اسکرولنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ گوگل کی ریسرچ ہے کہ 35% موبائل کا استعمال بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، 35% موبائل کا اسکرولنگ بڑھ جاتی ہے موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر۔ کیوں جی؟ وہ ٹائم ہے، اب تک چونکہ دفتر شارٹ ہو گیا، پڑھائی شارٹ ہو گئی، ٹائم جو ہے وہ ٹائم میں برکت آ گئی تو وہ اسکرولنگ میں چلا جاتا ہے۔ جناب وہ آگے عید آنی ہے تو آخری 10 دن تو گزرتے ہی مارکیٹوں کے اندر ہے، اور اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا۔ رمضان کی تیاری کے لیے سب سے اہم چیز وہ ایک کام کرنا ہے، کوشش کریں آج سے رمضان کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو روزے کے فضائل پتہ ہوں گے تو آپ روزہ اچھے سے رکھ سکیں گے، روزے کے فضائل ہی نہیں پتہ ہوں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا۔ ہم بیان کرتے ہیں، بیان میں بتا دیتے ہیں، وہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے، مگر جو آپ خود پڑھتے ہیں اس کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کے مزاج پہ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ خود پڑھیں، گھر میں تعلیم کریں فضائل رمضان کی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کی کتاب فضائل رمضان ہے، اگر کسی کا جی اس سے نہیں بھرتا تو ترغیب و ترہیب کتاب ہے، PDF میں آپ کو آرام سے مل جائے گی، اس کے اندر روزے کے ابواب ہیں، اس کو پڑھیں۔ کسی کا اس سے بھی جی نہیں بھرتا تو کتاب الصیام ہے مشکات شریف کے اندر، اس کی اردو ترجمہ مظاہر حق میں اس کا اردو ترجمہ کتاب الصیام ہے، اس کو پڑھیے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ اگر اس سے یہ بھی پڑھ لیا ہے تو حضرت حکیم الامت کی کتابیں ہیں جس میں رمضان کے بیانات ہیں، اس کو پڑھیے، تحفہ رمضان ہے حکیم الامت کے، اس طرح اور بہت سی، مفتی رضوان صاحب کی کتاب ہے، اس کے مسائل کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے۔ تو اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اگر رمضان کے لیے تیار کیا تو آپ کا رمضان انشاءاللہ پہلے رمضان کی نسبت بہت اچھا گزرے گا، تیار نہیں کیا تو پھر رمضان اچھا گزرنے کی کوئی توقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رمضان کی بابرکت سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ پہلا مقدس اور پاک اور صاف مہینہ ہے،
اللہ اس کی مبارک گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائیے. آج جب آپ کی رحمتوں کا نزول ہو، آپ کے کرم کا نزول ہو، آپ کی رحمتیں ہم پر عام اور تام ہو جائیں. اے پروردگار، اے پروردگار، ہمیں رمضان کی مبارک سعادت نصیب فرمائیے. اس رمضان کو ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنانے والا بنائیے. اللہ اس رمضان میں ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لیجیے. اس کی سعادتیں صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ برکتوں والا، عافیتوں والا، سلامتی والا مہین عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائیے. اس کی تیاری کرنے والا بنائیے. اس سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے والا بنائیے. غفلتوں کو دور کرنے والا بنائیے. رمضان کے اسباق سمجھنے والا، سیکھنے والا، پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے. اللہ رمضان میں کی جانے والی ہماری تمام دعاؤں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمانا، منظور فرمانا. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. اور آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. سلمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت عطا فرمائیے. مشکلات کو دور فرمائیے. تکالیف کو دور فرما دیجیے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، خالد محسن بھائی، اللہ ان کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير